نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 1454، حج کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا قول اور اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے۔ جنہیں وہاں جانے کی قدرت ہو اور جس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے نیاز ہے۔ حج کی فضیلت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ قبیلہ خثعمہ کی ایک عورت آئی تو فضل اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل کی نگاہ دوسری طرف پھیر رہے تھے۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اپنی بندوں پر حج فرض کیا ہے، لیکن میرا باپ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، وہ سواری پر نہیں ٹھہر سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور یہ واقعہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیدل اور اونٹ پر بہت دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنا منافع حاصل کرے۔ فجاجن سے مراد وسیع رائے ہیں۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 1455۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی الحلیفہ میں دیکھا کہ اپنی سواری پر سوار ہوئے، پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہو جاتی تو لبیک کہتے ہیں۔ ابراہیم بن موسیٰ، ولید اوزائی، عطا، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لبیک کہنا ذی الحلیفہ سے اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سیدھی کھڑی ہو جاتی۔ صدق اللہ العظیم۔